میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں مسلمان نہیں تھا تو میری لائف ٹف نہیں، ویری ٹف تھی. جب میں نے اسلام قبول کیا تو زندگی آسان نہیں بلکہ نہایت آسان ترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یعنی ہمارے جو بون مسلمز ہیں، یعنی انہوں نے یہ کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے کہ دین مشکل ہے. واللہ دین مشکل نہیں ہے. یعنی آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہیں تو یہ دین مشکل نہیں ہے. آپ اگر دن میں 5 بار اپنے ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ پوری لائف ٹائم آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے جو آپ کو بیماریوں سے، آپ کو تنگی تکلیف پریشانی مجبوری انزائٹی سے، ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے. یہ تو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا فرما رہی ہے. وہ سے کہ یہ دین جو ہے وہ مشکل ہے. آپ اپنے پیسے سے 2.5% صرف دے رہے ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میں پیسہ دوں گا اور دل کو ہاتھ پڑا، لیکن اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مال میں برکت کتنی عطا فرما رہے ہیں. یہ اگر اللہ ہمیں آنکھیں عطا فرما دے اور ہم اس کو دیکھ سکیں تو شاید ہم اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اسی طرح یعنی ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں کہ دین مشکل ہے، دنیا مشکل نہیں ہے. یعنی صرف ہم نے یہاں پہ 60 سال میکسیمم ہم نے 60 سال رہنا ہے اور اس کے لیے بچوں کو صبح سردی گرمی میں اسکول نہیں بھجوا رہے. کیا ان کے لیے ہم محنت مشقت نہیں کر رہے؟ یعنی دنیا میں بھی کون سا کام ایسا ہے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں؟ یعنی اگر دنیا میں کوئی مشکل کام ہے تو ہم یہ کہہ کہ کب چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ہم نہیں. دنیا کے لیے بڑے دھکے کھاتے ہیں ہمارے سامنے. اور یقین کیجئے کہ مجھے صرف یہی سمجھ آ رہی تھی کہ عبدالوارث یہاں اگر 20 25 30 سال میکسیمم، ویسے تو ابھی لمحے کی بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن میکسیمم اگر ہم نے 30 40 50 سال اگر یہاں پہ سروائیو کرنا بھی ہے، علی بھائی وہ زندگی دیکھ کے میری روح کانپ جاتی ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے، جس کا کوئی اخیر ہی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دن موت کو بھی جو ہے وہ برے کی صورت میں لایا جائے گا اور اس کو بھی قربان کر دیا جائے گا. جو زندہ ہے وہ زندہ ہی ہے. تو میں سوچتا تھا کہ عبدالوارث آج آپشن ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، یہ جو کچھ آپ کا اسٹیٹس ہے، یہ جو بھی معاشرے میں ایک مشکل مرحلہ تھا، کہ آخرت کے معاملے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر ہوا یہ کہ جب اسلام قبول کرنے کی طرف آئے، فیصلہ کیا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فیانسی بھی نہیں تھی. مجھے زیادہ دکھ جو ہے وہ فیانسی کا تھا. بالکل بچپن کی محبت وہ بھی نہیں ہے، امی ابو نہیں ہے، بہن بھائی نہیں ہے، جو بچپن کے دوست تھے وہ بھی نہیں ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آگے مڑ کے دیکھا تو میرے اللہ تھے، رسول اللہ تھے، کتاب اللہ تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے میرے لیے آسان کیے کہ میں چلتا گیا اور لوگ ملتے گئے. تو آج اور اس پہ اللہ نے میرے ساتھ جو سب سے بڑا احسان میرے اوپر کیا وہ یہ کہ نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے امت مسلمہ کے بہترین لوگ بطور بہن بھائی عطا فرما دیے، بلکہ اللہ نے پھر میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی مجھے لوٹا. سبحان اللہ. یہ میرے ساتھ ہے. یہ یعنی آپ اللہ کی سنت کو دیکھیں کہ اللہ نے پھر ان سب کو بھی میرے ساتھ جو اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی اس حوالے سے بھی کر دی ماشاءاللہ. الحمدللہ. اور آج میں اپنے خاندان کی آنکھوں کا تارا ہوں الحمدللہ. ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث ہمارے گھر میں ایک کپ، وہ مسلمان نیو مسلم ہے یا نان مسلم ہے، ان کی خواہش ہے کہ عبدالوارث، ابھی میں الحمدللہ کچھ دن پہلے اپنی شی از کرسچن اسٹل ناؤ، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج میرا بھائی میرے گھر آئے. میرے اور وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کیا تھا، وہی لوگ تھے جو میرا بائیک آؤٹ کر کے آج وہ میرے آفس میں آتے ہیں مجھ سے ٹائم لے کے. یہ میرا سچی بات ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، اس کے اندر خوبصورتی، اس کا پوٹینشیل اتنا ہے کہ الحمدللہ کوئی شخص اس دین کے جو ہے وہ قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا. بس یہ ہے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے کاش کے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر سکیں. آپ یہ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ اور رسول مجھے سامنے نظر آئے، پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، سب چھوڑ کے چلے گئے، آگے دیکھا تو پھر اللہ اور رسول تھے. اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا سیرت کا. غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کافی تھا، بلکہ وہ جو وادی تھی ادھر روایات میں آتا ہے کہ اتنی بھیڑ بکریاں تھیں، اتنے شیپس تھے کہ وہ پوری وادی بھری ہوئی تھی ان کے ساتھ، بوانا کے مقام غالباً. جی بالکل. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ مائل کرنے کے لیے ان چیفز کو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ان کو ذرا زیادہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے, اور یہ ایک نبی کی کمانڈر کی ڈسکریشن ہوتی کہ وہ دے سکتا ہے. انصار میں 6 مگوئیاں ہونے لگیں, تھوڑا سا آپ کو پتا ہے منافقین ٹائپ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے انصاف نہیں کیا, آپ نے انصاف نہیں کیا, یا یہ کہ یہ دیکھو جی ہم نے مہاجرین کے لیے کیا نہیں کر دیا, اور آج مال کنے مل رہا ہے, وہ لوگ جو ابھی دین میں آئے بھی نہیں, نئے لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ ہماری اتنی قربانیاں ہیں, ہماری طرف دیکھا ہی نہیں, یہ وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی, اور آپ دیکھیں کہ یہ لیڈرشپ ہے وارث بھائی, اپنی ٹیم کی مسکنسیپشنز دور کرنا, یہ بہترین لیڈرشپ ہے. اللہ کے نبی نے اگنور نہیں کیا, یہ نہیں کہ چلو کوئی بات نہیں کرنے دو بات, نہیں, یہ جھاڑ بھی نہیں پلائی, ہاں جھاڑ بھی نہیں پلائی, سب کو جمع کیا, کہا تم یہ بتاؤ کہ یہ سارے یہ واپس جا رہے ہیں مال کے ساتھ اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ, اور تم واپس جا رہے ہو اللہ کے رسول کے ساتھ, تو مجھے بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے. میں جب واپس آ رہا تھا تو یہ میرے ذہن میں واقعہ تھا, الحمدللہ ابھی آدھا پونا گھنٹہ پہلے, بالکل صحیح بات ہے, یعنی ان کے مقدر میں بھیڑ بکریاں ہیں اور تمہارے مقدر میں رسول اللہ ہیں, تو تم کس, تو وہ پھوٹ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی وی آر ویری سوری, ہم سے بھی یقین